اور میں اس کے علاوہ ایک ضروری اعلان یہ کر دوں کہ اس مشاعرے کو گومتی ایجنسیز لکھنؤ، جو لکھنؤ کی ایک بہت پرانی ایک ایسی کمپنی ہے جس کے حوالے سے ہمارے ہندوستان کے مشاعرے پوری اردو دنیا میں پہنچے ہیں، ٹی وی کیسٹس، ویڈیو CD کیسٹس کے ذریعے سے، آج وہ گومتی ایجنسیز نے اس مشاعرے کو ریکارڈ کیا ہے۔ بہت جلد یہ پورا مشاعرہ YouTube پر اپلوڈ ہوگا، اور جب بھی آپ کاکوری مشاعرہ سرچ کریں گے یہ مشاعرہ آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، تمامی شعراء کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی سماعتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس شاعر کا استقبال کرتے ہیں جس کی محنتوں سے یہ مشاعرہ منعقد ہوا ہے، جس کی کاوشوں سے، جس کے مشوروں سے اس مشاعرے کی محفل منعقد ہوئی۔ وہ شاعر جس کے کلام میں تمام طرح کے مناظر ہیں، زندگی کے تمام مناظر بھی ہیں اور زندگی کے تمام مراسم بھی ہیں۔ آپ کی بستی سے تعلق رکھنے والا وہ شاعر جو دور حاضر میں آپ کے وطن کاکوری کی نمائندگی پورے ہندوستان میں ادبی حوالے سے کر رہا ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمائیں، جس سے ان کا یہ ہنر سلامت اور برقرار رہ سکے۔ میرا سپنا، میری خواہش، میرا ارمان تجھ سے ہے، میرا سپنا، میری خواہش، میرا ارمان تجھ سے ہے، میرا ہر شعر، ہر نغمہ، ہر ایک عنوان تجھ سے ہے، اور ترقی میں میری شامل ہے سب کے پیار کا جذبہ، اے میرے شہر کی مٹی میری پہچان تجھ سے ہے۔ ترقی میں میری شامل ہے سب کے پیار کا جذبہ، اے میرے شہر کی مٹی میری پہچان تجھ سے ہے۔ زوردار تالیوں سے اپنے محبوب شاعر جناب سراج منظر کاکوری صاحب کا استقبال کیجئے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب سراج منظر کاکوری۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم دوستو۔ اشعار سے پہلے میں بس 2-4 لفظ بولنا چاہوں گا۔ جی عطا ہو۔ یہ آج کی محفل جو سجی ہے یہ ہمارے چھوٹے بھائی سلمان اشتیاق علی صاحب کے ساتھ کی وجہ سے سجی ہے، آصف اشتیاق علی صاحب کے ساتھ کی وجہ سے سجی ہے، عبد الوالی صاحب کے ساتھ کی وجہ سے سجی ہے، محمد شاداب صاحب کے ساتھ کی وجہ سے سجی ہے، اور بھی لوگ ہماری ٹیم میں ہیں ان سبھی کی وجہ سے یہ جمی ہے، اور محمد عاطف بھائی۔ میں سیدھے 4 مصرعے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، وقت بہت کم ہے۔ ایسے ہم سب نفرتوں کی آندھیوں میں بٹ گئے، کیا کہنے، ایسے ہم سب نفرتوں کی آندھیوں میں بٹ گئے، دھرم میں پہلے بٹے پھر جاتیوں میں بٹ گئے۔ ایسے ہم سب نفرتوں کی آندھیوں میں بٹ گئے، دھرم میں پہلے بٹے پھر جاتیوں میں بٹ گئے، اور بوڑھے ماں اور باپ کا اب کون رکھے گا خیال، کیا کہنے، بوڑھے ماں اور باپ کا اب کون رکھے گا خیال، 4 بیٹے تھے مگر سب بیویوں میں بٹ گئے، 4 بیٹے تھے مگر سب بیویوں میں بٹ گئے۔ کیا کہنے، ایسے ہم سب نفرتوں کی آندھیوں میں بٹ گئے۔ اور 4 مصرعے یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ دوستو، گجرات چناؤ سے پہلے میں نے ایک قطعہ کہا تھا جو کہ رزلٹ آنے کے بعد عبداللہ اعظم خان، جو اعظم خان صاحب کے بیٹے ہیں، ودھائک ہیں، انہوں نے اپنے پیج پہ شیئر کیا تھا، لاکھوں لوگوں نے شیئر کیا تھا، اور سانسد صاحبہ بلا پرمکھ صاحبہ تشریف فرما، میں پڑھتا ہوں۔ تمام جھوٹے قصیدوں سے جیت جائیں گے، 19 پھر آ رہا ہے چرچے میں، سنیے گا سے۔ تمام جھوٹے قصیدوں سے جیت جائیں گے، دبنگ لوگ شریفوں سے جیت جائیں گے۔ تمام جھوٹے قصیدوں سے جیت جائیں گے، دبنگ لوگ شریفوں سے جیت جائیں گے، اور بگاڑ رکھی ہے سورج جنہوں نے بھارت کی، بگاڑ رکھی ہے سورج جنہوں نے بھارت کی، وہ ہار کر بھی مشینوں سے جیت جائیں گے، وہ ہار کر بھی مشینوں سے جیت جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ 4 مصرعے بھی ملاحظہ فرما رہے۔ ترشول اور نہ کوئی تلوار بانٹتے ہیں، ترشول اور نہ کوئی تلوار بانٹتے ہیں،
ہر سمت مسکرا کر بس پیار بانٹتے ہیں، واہ واہ واہ، ترشول اور نہ کوئی تلوار بانٹتے ہیں، ہر سمت مسکرا کر بس پیار بانٹتے ہیں، اور اللہ میرے ان کو عبدالکلام کر دے۔ تمام پترکار بھائی بیٹھے ہیں میرے، اللہ میرے ان کو عبدالکلام کر دے، جو بچے صبح اٹھ کر اخبار بانٹتے ہیں، جو بچے صبح اٹھ کر اخبار بانٹتے ہیں۔ اور غزل کا مطلب دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ ارشاد ہے، کچھ خاص رنگ میں رنگے چہروں نے لوٹ لی، کیا کہتے، کچھ خاص رنگ میں رنگے چہروں نے لوٹ لی، رونق ہمارے ملک کی دنگوں نے لوٹ لی۔ واہ، کچھ خاص رنگ میں رنگے چہروں نے لوٹ لی، رونق ہمارے ملک کی دنگوں نے لوٹ لی، اور سونے کی ایک چڑیا تھی پر اس کی آبرو۔ وجے مالیہ بھی گئے، نیرو بھی گئے، شعر ملاحظہ فرمائے۔ تھی پر اس کی آبرو، سونے کی ایک چڑیا تھی پر اس کی آبرو، گوروں سے جو بچی تھی وہ کالوں نے لوٹ لی۔ کیا کہتے، سونے کی ایک چڑیا تھی، سونے کی ایک چڑیا تھی پر اس کی آبرو، گوروں سے جو بچی تھی وہ کالوں نے لوٹ لی، اور ہم اپنا گھر بچانے عدالت گئے مگر، کیا کہتے، ہم اپنا گھر بچانے عدالت گئے مگر، پونجی بچی ہوئی بھی وکیلوں نے لوٹ لی۔ کیا کہتے، ہم اپنا گھر بچانے عدالت گئے مگر، واہ واہ واہ، پونجی بچی ہوئی بھی وکیلوں نے لوٹ لی، کیا کہتے، پونجی بچی ہوئی بھی وکیلوں نے لوٹ لی، اور امن و اما کو جیسے کہ لوٹے سیاسی لوگ، امن و اما کو جیسے کہ لوٹے سیاسی لوگ، آنکھوں سے نیند یوں تیری یادوں نے لوٹ لی، آنکھوں سے نیند یوں تیری یادوں نے لوٹ لی۔ اور مطلب اور ایک دو شعر اور ملاحظہ فرما لیں، ابھی پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں۔ جی عطا، غریبی بھوک مری اب بے حساب دونوں ہیں، کیا کہتے، غریبی بھوک مری اب بے حساب دونوں ہیں، وطن کے واسطے صاحب عذاب دونوں ہیں، غریبی بھوک مری اب بے حساب دونوں ہیں، وطن کے واسطے صاحب عذاب دونوں ہیں، اور وطن کے واسطے صاحب عذاب دونوں ہیں، وہ ایک دلی میں بیٹھے ہیں ایک یو پی میں، کیا کہتے، وہ ایک دلی میں بیٹھے ہیں ایک یو پی میں، نمونے دو ہی ہیں اور لاجواب دونوں ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جناب سراج منظر صاحب، جی اچھا پڑھ دیجیے، دوبارہ سنا دیجیے، پڑھیے۔ غریبی بھوک مری اب بے حساب دونوں ہیں، وطن کے واسطے صاحب عذاب دونوں ہیں، اور وہ ایک دلی میں بیٹھے ہیں ایک یو پی میں، وہ ایک دلی میں بیٹھے ہیں ایک یو پی میں، نمونے دو ہی ہیں اور لاجواب دونوں ہیں، نمونے دو ہی ہیں اور لاجواب دونوں ہیں۔ غزل کا مطلب دو تین شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ارشاد، بڑھاپے میں انہی کو تنہا بیٹے چھوڑ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بڑھاپے میں انہی کو تنہا بیٹے چھوڑ دیتے ہیں، جو کوڑے دان میں بیٹی کو مرتا چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں انہی کو بڑھاپے میں انہی کو بیٹے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جو کوڑے دان میں بیٹی کو مرتا چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی اونچائیاں ان کے مقدر میں نہیں ہوتی، کبھی اونچائیاں ان کے مقدر میں نہیں ہوتی، ذرا سی چوٹ لگنے پر جوڑنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ذرا سی چوٹ لگنے پر جوڑنا چھوڑ دیتے ہیں، اور قسم گنگا کی کھاتے ہیں چناوی دور میں صاحب، کیا کہتے ہیں، قسم گنگا کی کھاتے ہیں چناوی دور میں صاحب، مگر جب جیت جاتے ہیں تو مدعا چھوڑ دیتے ہیں۔ قسم گنگا کی کھاتے ہیں چناوی دور میں صاحب، مگر جب جیت جاتے ہیں تو مدعا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پردھان سیوک پر کوئی جب داغ لگتا ہے، یہاں پردھان سیوک پر کوئی جب داغ لگتا ہے، چھپانے کے لیے پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔
چھپانے کے لیے پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور چھپانے کے لیے پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہی ہر در پہ اپنا سر جھکایا کرتے ہیں منظر، وہی ہر در پہ اپنا سر جھکایا کرتے ہیں منظر، خدا کے سامنے جو سجدہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔